تمہاری ماں نے مجھ سے بھاری رقم وصول کی ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے بنا سوچے سمجھے تمہیں خریدا ہے؟ ملک اسفند یار ہوں میں، اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین۔ آج تک کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا اور مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی میری صحت سجانے کے لیے تیار تھی، مگر تمہاری ماں کو پیسوں کی ضرورت تھی، جس کے بدلے میں وہ تمہیں میرے پاس بیچ گئی۔ اور یہ نکاح بھی بس ایک فارمیلٹی ہے، کیونکہ اسفند یار کبھی حرام کام نہیں کرتا۔ سونیا جو بیچاری اجڑی سی حالت بوسیدہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی، اس بات سے انجان کہ آج وہ کام والی ماسی سے ملک اسفند کی بیوی بن جائے گی۔ ملک اسفند کے سامنے بولنے کی تو وہ جرت بھی نہیں کر سکتی تھی، بالکل سہمی ہوئی فرش پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسفند بولا، اپنا یہ بھکاریوں والا حلیہ بدلو۔ اس شاپنگ بیگ میں تمہارے کچھ جوڑے ہیں؟ 5 منٹ میں مجھے تم ایک دم پرفیکٹ حلیے میں ادھر بیڈ پر موجود چاہیے۔ سونیا نوکروں کی طرح حکم مانتی ایک جوڑا لے کر واش روم میں چلی گئی۔ پہلے نہائی اور پھر وہ سوٹ پہن کر خود کو شیشے میں دیکھ کر سوچنے لگی کہ کیا مجھے اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے یا ماتم۔ اس کا دل ہر جذبے سے خالی تھا، ایک روبوٹ کی طرح وہ سب حکم مان رہی تھی، کیونکہ اب اس کا کوئی اور آسرا جو نہ تھا۔ اسفند یار نے گرجتی آواز میں پکارا، جلدی باہر آؤ، پوری رات تمہارے انتظار میں نہیں گزار سکتا۔ وہ جلدی سے گیلے بالوں کو پیچھے کرتی باہر آئی۔ نہا کر اس کا روپ نکھر گیا تھا، وہ جو بمشکل 15 سال کی تھی، اور اسفند یار جو پہلے سے شادی شدہ 35 سال کا جوان مرد۔ سونیا بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی صاحب جی۔ سونیا کے اس طرح بلانے پر وہ بولا، میرا نام اسفند یار ہے، تم میرا نام لے سکتی ہو۔ وہ حیرانگی سے بولی، مگر وہ اس کی بات کو ٹوکتا اسفند بولا، بیٹھو میرے پاس۔ دیکھو، تمہارا اور میرا رشتہ کوئی جذباتی طور پر نہیں جڑا۔ تمہاری ماں کو پیسے چاہیے تھے اور مجھے میرا وارث۔ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے یہ نکاح چوری کیا۔ جب تم سے میرا وارث ہو جائے گا تو تم میری طرف سے پھر آزاد ہوگی۔ سونیا جو بیچاری 15 سال کی، ابھی خود بچی تھی، ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر، بس خاموشی سے سر جھکائے سب سنتی رہی۔ اسے بس یہی دکھ تھا کہ اس کی سگی ماں نے اسے پیسوں کے بدلے اس امیر زادے کے پاس بیچ دیا۔ خیر، اب وہ امیر زادے کی دسترس میں تھی، جسے اس معصوم سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بس وارث چاہیے تھا تاکہ اس کی بیوی بانجھ ہونے کے طعنے نہ سنے۔ ملک اسفند یار اس ننھے سے وجود کے ساتھ کھیلنے لگا تو سونیا خود میں ہی سمٹتی جا رہی تھی۔ جب وہ پوری طرح اس پر حاوی ہوا تو سونیا کی سسکیاں اونچی ہونے لگیں۔ وہ بے بسی سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی، مگر اسفند یار ہوش و حواس سے بیگانہ اس کے وجود میں کھو سا گیا۔ غلام رسول جنہیں فالج کا اٹیک ہوا تو سکینہ شوہر کو لیے ہسپتال پہنچی تھی۔ بے چینی کی حالت میں ہسپتال کے بینچ پر بیٹھی شوہر اور بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ سکینہ خود کو اس وقت انتہائی بے بس اور اس بھری دنیا میں اکیلا محسوس کرتے رو رہی تھی کہ اچانک اندر سے ایک نرس باہر آئی، جس نے کہا، آپ کے شوہر کی حالت کافی خراب ہے، مگر امید ہے کہ وہ ریکور کر جائیں گے، اس لیے آپ فیس جمع کروا دیں تاکہ ان کا علاج شروع ہو سکے۔ سکینہ نے جو رقم اسفند یار سے بیٹی کے بدلے لی، وہ ساری شوہر پر لگا رہی تھی کہ کسی طرح اس کے شوہر کا سایہ اس کے سر پر قائم رہے۔ روحی کی اتنی کالز، سب خیریت تو ہے؟ اسفند جو صبح کے 5 بجے موبائل دے کر حیران ہوا کہ روحی جو ملک اسفند کی محبت اور اس کی خاندانی بیوی تھی، یقیناً وہ رات کے وقت اسفند کی غیر موجودگی پر پریشان ہو رہی ہوگی۔ اسفند نے کال بیک کی تو روحی بنا رکے بولنے لگی، کہاں ہو اسفند؟ کس کے ساتھ ہو؟ آج سے پہلے کبھی رات کو گھر سے باہر نہیں رہے، یقیناً تم کسی کے ساتھ ہو۔ بلکہ ایک کام کرو، میں تمہیں ابھی ویڈیو کال کرتی ہوں تاکہ دیکھوں تم کہاں ہو اور کس حالت میں ہو۔ سونیا جو اسفند کی آواز سن کر نیند سے جاگی، وہ سمجھ گئی کہ ضرور روحی بیوی ہوں گی۔ سونیا پریشان ہونے لگی کہ اگر ان کو پتہ چلا وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گی۔ اسفند بولا، ریلیکس روحی، پلیز کام ڈاؤن۔ اسفند جتنا بھی غصے والا تھا مگر بیوی کے سامنے بالکل ہار جاتا تھا۔
پلیز روحی رو مت، تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ اور سنو، میں اس وقت کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، جب تمہیں پتہ چلے گا تم خوشی سے اچھل پڑو گے۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، صبح گھر آ کر سب بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسفند نے کال بند کر دی تو سونیا سہمے سے لہجے سے بولی، اسفند صاحب کیا روحی بی بی تھی فون پر؟ تو اسفند بولا، ہاں کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ جی وہ جب روحی بی بی کو پتہ چلے گا وہ تو ہمیں جان سے ہی مار ڈالیں گی۔ ہائے یہ غربت بھی بڑی بری چیز ہے صاحب جی، غریب لوگ اپنا آپ بھی بیچ دیں تو خوشیاں نہیں ملتی، اور امیر لوگ خوشیاں خرید لیتے ہیں۔ اس کم عمر لڑکی کی گہری سی بات پر ایک دم ملک اسفند اس کی جانب پلٹا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ نشان پڑے دیکھ کر اسفند اپنا رخ بدل گیا۔ جو بھی تھا مگر سونیا تھی بڑی خوبصورت، اس کے چہرے میں ایک کشش سی تھی جو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ ضرور کرتی۔ اسفند اٹھ کر فریش ہونے لگا، اسے اب ملک ہاؤس جانا تھا۔ سونیا گھبرا کر بولی، او جی کیا میں ادھر اکیلی رہوں گی؟ مجھے عادت نہیں ہے جی اس طرح اکیلے رہنے کی۔ اسفند نے ڈریسنگ کے شیشے سے ایک نظر سونیا پر ڈالی اور بولا، کچھ دنوں کی بات ہے، عادت ڈالو، پھر کوئی بندوبست کرتا ہوں، اور موبائل رکھو اپنے پاس، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو کال کر دینا۔ اسفند صاحب پر یہ تو مجھے چلانا ہی نہیں آتا، تو میں کال کیسے کروں گی؟ ایک پل کو اس کا معصوم انداز اسفند کو دلکش سا لگا تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے کچھ سمجھاتا رہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد سونیا کو کال کرنی اور ریسیو کرنے کی سمجھ آ گئی۔ اسفند بولا، کھانے پینے کا تمام سامان گھر پر موجود ہے، ٹائم نہ گزرے تو ٹی وی دیکھ لینا۔ وہ اسے نصیحت پر نصیحت کرتا گھر سے نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کے رستے پر نکل پڑا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہ حویلی پہنچا جہاں سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے، بس روحی وہاں موجود نہ تھی۔ اسفند نے ماں باپ کو سلام کیا تو ملک حسن بولے، اسفند بیٹا رات کہاں تھے؟ اس کی والدہ بھی سوالیہ نظریں اس پر جمائے اسے دیکھ رہی تھی تو وہ بولا، بابا اصل میں آفس میں تھوڑی دیر ہو گئی تو گھر کی بجائے فلیٹ نزدیک تھا وہیں رک گیا، کیونکہ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ جو رات کے 2-2:30 بجے گھر آتا۔ حسن صاحب نے بیٹے کے کندھے پر تھپکی سی لگائی اور بولے، اسفند تم اپنے باپ کا فخر ہو بیٹا، میں نے ایک چھوٹی سی کمپنی تمہارے حوالے کی تھی اور تم نے اسے ایسے سنبھالا کہ آج ہمارا بزنس الحمدللہ عروج پر ہے۔ نفیسہ بیگم نے بیٹے کو دعائیں دی، جیتے رہو، کامیابیاں تمہارے قدم چومتی رہے۔ بس بیٹا ہمارے دل میں ایک ارمان ہے جو ہر والدین کے دل میں ہوتا ہے، ہم تمہاری اولاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اسفند، یہ سب اللہ کی مرضیاں ہوتی ہیں، ہم نے بڑے چاء لاڈ سے تمہاری شادی روحی سے کی، مگر اللہ شاید روحی کی قسمت میں ماں بننا نہیں لکھا، جس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ مگر بیٹا تمہاری شادی کو 10 سال ہو گئے، اب تمہیں کوئی فیصلہ ضرور لینا پڑے گا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا خاندان بس تم پر ختم ہو۔ اسفند بولا، جی میں کچھ سوچتا ہوں اس بارے میں، چلے میں روحی کو دیکھ لوں۔ اسفند کھانے کی میز سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر کمرے کی جانب گیا جہاں روحی ابھی سو رہی تھی۔ شاید ساری رات وہ جاگتے ہوئے اسفند کا انتظار کرتی رہی۔ اسفند روحی کے پاس بیٹھا، اس کے بالوں کو سہلانے لگا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ اگر قسمت نے ہمیں ایک کر دیا تھا تو کاش اس اولاد کی نعمت سے بھی نواز کر ہمیں مکمل کر دیتا، تو آج وہ یہ سب نہ کرتا۔ خیر روحی کی آنکھ کھلی تو اسفند کو قریب ہو کر وہ جھٹ سے اس کے ساتھ لپٹ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، اسفند جانتے ہو میرے دل میں کیا کیا وسوسے آ رہے تھے، مجھے ایسا لگا آپ مجھ سے بہت دور ہو رہے۔ اسفند نے اسے اپنی باہوں میں بھینچا اور بولا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارا اسفند کسی اور کا ہو جائے۔ اس بات پر روحی نم لہجے میں بولی، مگر اسفند اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو کسی اور کا ہونا پڑے گا، اپنے خاندان کے لیے، اس نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اور میں اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ اسفند سیدھا ہو کر بیٹھا اور بولا، میں نے ایک پلان بنایا جس کے تحت ہم گھر والوں کو یہ بتائیں گے کہ تم پریگننٹ ہو۔ روحی ایک دم سے چونکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی اور بولی، اسفند مگر یہ جھوٹ کب تک چھپے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن بچہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اسفند نے اسے بتایا کہ جو سکینہ ہمارے گھر کام کرتی تھی اور اب اس کی بیٹی سونیا آتی تھی،
روحی بولی ان باتوں کا کیوں ذکر کر رہے ہو؟ اسون بولا دیکھو پہلے میری بات مکمل سنو اطمینان سے، میں کسی کو تمہارے برابر نہیں لا سکتا، یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ قدم اٹھایا۔ روحی بولی پلیز اسون ساری بات ایک ہی دفعہ کھل کر بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اسون بولا سکینہ کا شوہر بیمار تھا، اسے اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، وہ میرے پاس آئی اور بولی صاحب جی آپ میری بیٹی سے نکاح کر لو، یہ آپ کے خاندان کا وارث پیدا کرے گی، بے شک بعد میں میری بیٹی کو طلاق دے دینا، اور بدلے میں مجھے آپ سے پیسے چاہیے تاکہ میں اپنے شوہر کی زندگی کو بچا سکوں۔ پہلے تو میں فوراً بنا سوچے ہی سکینہ کو جواب دے چکا تھا، مگر پھر اس نے کہا کہ دیکھو صاحب جی اس طرح آپ کا اور روحی بی بی کا رشتہ بھی بچ جائے گا اور آپ کا یہ راز بھی کوئی نہیں جان پائے گا، بچہ بھی آپ کے خاندان کا اور آپ کی نسل کا، آپ کا خون ہوگا۔ بچے کے بعد آپ سونیا کو طلاق دے دیجیے گا اور پھر آپ اپنی زندگی میں خوش اور ہم اپنی زندگی میں۔ سوچنے سمجھنے یا تم سے بات کرنے کا اس نے موقع ہی نہیں دیا اور میں نے تمہاری خاطر حامی بھر دی اور سونیا سے نکاح کر لیا۔ روحی جسے اپنے جسم سے روح نکلتی محسوس ہوئی اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسفند کو دیکھنے لگی، مگر آنسو جو روحی کی آنکھوں میں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسفند نے روحی کو مزید قریب کیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر سہلانے لگا اور بولا روحی آزمائش ہے، یہ جو اللہ نے چاہا تو جلد ختم ہو جائے گی۔ روحی بولی اسفند مگر میں کیسے اس جھوٹ کو چھپاؤں گی؟ اسفند بولا ابھی تم تھوڑی دیر ادھر رہو، پھر تمہیں فلیٹ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور ڈلیوری کے وقت ہی سب کو اطلاع کریں گے۔ اسفند نے اپنا سارا پلان روحی کو بتا دیا، مگر کون جانتا تھا کہ قسمت ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے۔ رات کے کھانے پر وہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ اسفند بولا اماں سائیں روحی کے علاج کے لیے مجھے ایک ڈاکٹر کا پتہ چلا ہے اور سب کا کہنا ہے کہ وہ بہت قابل ڈاکٹر ہے، بانجھ پن کا علاج کرتی ہے، آج تک کبھی کوئی مریض ایسا نہیں جسے اللہ نے اولاد نہ دی ہو۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں ایک بار وہاں سے علاج کروا کے دیکھ لوں؟ نفیسہ بیگم اور حسن شاہ کو پر امید کر دیا۔ وہ بولے بیٹا ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں، اور آج تک جس بھی ڈاکٹر پیر فقیر کا پتہ چلا ہم نے اسی سے علاج کروایا، خیر چلو اللہ اس بار کوئی امید دلا دے۔ اسفند بولا اماں سائی روز میرے لیے مشکل ہوگا، اس لیے میں روحی کو اپنے ساتھ فلیٹ میں لے جاؤں گا، گھر آنا آفس جانا اور پھر روحی کو ایک ہفتہ روز ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا میرے لیے مشکل ہوگا، تو اس لیے اگر وہ ادھر پاس ہوگی تو میرے لیے مشکل نہیں ہوگی اور آپ سے تو میں ملنے آتا رہوں گا۔ روحی کا علاج تو اصل میں بہانہ تھا۔ خیر وہ رات بھر وہیں رکا، پھر کہیں نہ کہیں اسے سونیا کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ نکاح کو ایک دن ہوا تھا اور وہ اسے اکیلا چھوڑ کر خود ادھر آ گیا۔ خیر وہ روحی کے ساتھ روم میں مووی دیکھ رہا تھا کہ سونیا کی کال آنے لگی۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ اسفند کا موبائل چارج پر تھا تو روحی موبائل لینے کے لیے اٹھی، دیکھا تو سونیا کا تھا۔ جو بھی تھا لیکن ایک عورت کے لیے سوتن برداشت کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ روحی نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسفند یار سے کہا اسفند اس لڑکی کی کال آ رہی ہے۔ اسفند نے بنا دیکھے انجانے سے انداز میں کہا کون لڑکی؟ وہ جو ایک پل کو سونیا کو بھولے بیٹھا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے جس کے ساتھ وہ ایک رات بھی گزار چکا ہے۔ روحی نے موبائل اسفند کے سامنے کیا تو وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ اس وقت سونیا کی کال، سب خیریت تو ہے؟ کیونکہ جب سے اسفند آیا تھا نہ سونیا نے کال کی تھی اور نہ اسفند نے اس سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ کال ریسیو کی تو اسفند بولا بولو کوئی کام ہے؟ سونیا جو گھبرائی ہوئی خاموش تھی، پہلی بار وہ اسفند سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اسفند پھر بولا ہیلو سونیا میری آواز آ رہی ہے؟ وہ کال سنتا اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ روحی کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، اسے اپنے ادھورے پن پر ہر وقت شرمندگی سی ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر وہ اسفند کو اولاد دیتی تو سب کچھ مکمل ہوتا، آج اسے یوں کانٹوں پر نہ چلنا پڑتا۔ بے شک اسفند کی نیت روحی کے بارے میں ٹھیک تھی، مگر اپنے شوہر کو دوسری عورت کے سپرد کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ اسفند بولا سونیا کچھ بولو گی یا میں کال بند کر دوں؟ تو اسے سونیا کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ پریشان سے لہجے میں بولا سونیا کیا بات ہے بتاؤ۔ سونیا بھیگے سے لہجے میں بولی اسفند صاحب مجھے ایسا لگا کہ آپ نے مجھے خرید کر مجھ سے نکاح کیا اور پھر بھول گئے۔ مجھے اس خالی مکان سے وحشت سی ہو رہی، اس لیے آپ کو فون کیا
معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو ڈسٹرب کیا تو۔ اسون بولا نہیں نہیں اٹس اوکے، تم اب سو جاؤ، صبح میں اور روحی تمہارے پاس آئیں گے اور روحی کچھ دن ادھر ہی رہے گی۔ سونیا ایک دم چونک کر بولی مگر روحی بیوی تو مجھے مار ہی ڈالیں گی۔ اسون مسکرا کر بولا روحی سب جانتی ہے اور میں نے تم سے کوئی محبت کی شادی نہیں کی جو روحی کو اعتراض ہوگا۔ ہمارا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، تم سے وارث پیدا ہوگا جسے روحی کی گود میں ڈال کر تمہیں چلتا کروں گا، اس سے زیادہ اپنے دل میں کوئی جذبات پیدا مت کرنا۔ اسون نے روکھے سے لہجے سے بات کی اور کہا اللہ حافظ، اب سو جاؤ۔ روحی جو ساری باتیں سن چکی تھی اور دل میں مطمئن سے بھی ہو گئی کہ اسون صرف اس کا ہے، وہ تو اس کا ادھورا پن دنیا کی نظروں میں ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسون کال بند کر کے کمرے میں آیا تو روحی بے ساختہ اسون کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی اسون، آپ نے مجھے کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہونے دی، مگر میں اتنی بدقسمت ہوں کہ آپ کو ان 10 سالوں میں اولاد کی خوشی نہ دے سکی۔ اسون نے اپنے دونوں ہاتھوں میں روحی کا چہرہ لیتے ہوئے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور بولا اس سب میں تمہارا کیا قصور ہے روحی؟ خیر چھوڑو، انشاءاللہ اب بہت جلد تمہاری گود میں بچہ ہوگا۔ وہ روحی کی باہوں میں سکون کی نیند سو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ 15 سال کی سونیا جو ابھی بچپن سے پوری طرح جوان بھی نہ ہوئی کہ اسے یہ سب جھیلنا پڑا، نہ ماں سے کوئی رابطہ تھا اس کا۔ وہ بستر پر لیٹی یہ سوچنے لگی یہ امیر لوگ خود کو سمجھتے کیا ہے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میرا دل، میرے جذبات کچھ نہیں؟ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے کہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح بھی اس کی آنکھ جلدی کھل گئی اور وہ کافی دیر جاگتی رہی، فجر کی اذان کا انتظار کر رہی تھی۔ اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے لگی، پھر دعا مانگتے ہوئے اپنے رب سے کہنے لگی اے میرے اللہ، میں جانتی ہوں میری ماں مجبور تھی میرے باپ کی زندگی بچانے کے لیے مجھے یہ قربانی دینی ہوگی۔ وہ ساتھ اپنے باپ کے لیے بھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ صبح کو سورج طلوع ہوا تو روحی اپنا بیگ پیک کر رہی تھی کیونکہ اس نے بھی اب سونیا کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہنا تھا۔ اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا، ملک اسفندیار کا، سونیا کا اور سب سے بڑھ کر روحی کا۔ اسفندیار اور روحی ناشتے کے ٹیبل پر آئے جہاں ان کے والد ملک حسن اور نفیسہ بیگم دونوں موجود تھے۔ ناشتہ ساتھ میں کیا۔ اسفند کی ایک بہن تھی جو اس سے بڑی تھی اور شادی شدہ تھی۔ اسفند بولا اماں جی آپ ایسا کریں رمشا کو کچھ دن گھر بلا لیں، آپ لوگ بھی اکیلے ہیں، بچوں کے ساتھ دل لگا رہے گا، اور دعا کریں کہ اس بار اللہ ہمیں مایوس نہ کرے۔ نفیسہ بیگم اداس سے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے اور روحی کو پیار کیا۔ وہ بولی اسفند تم میرے ایک بیٹے ہو جس سے ہماری نسل بڑھے گی، میری اور تمہارے بابا کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، اللہ پاک تم دونوں کو مایوس نہ کرے، خیال سے رہنا اور گھر چکر لگاتے رہنا۔ روحی ساس سسر سے پیار لیتے ہوئے اسفند کے ساتھ باہر کے دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے۔ روحی سارے رستے خاموش اور سوچوں میں گم تھی۔ اسفند نے 1-2 بار بات بھی کی تو وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ ظاہر ہے کل تک کی ملازمہ آج اس کے برابر کے مرتبے پر تھی۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی اور کیسے اسے اسفند کے قریب برداشت کرے گی؟ کافی سفر طے کرنے کے بعد دونوں فلیٹ پر پہنچے۔ گاڑی کا ہارن سنا تو سونیا مین ڈور اوپن کرنے گئی اور دل میں ڈر بھی رہی تھی۔ بلو کلر کا سوٹ پہنے وہ بالکل سادہ، چہرے میں بھی بہت پیاری اور نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اسفند کے پاس تو وہ اس کی بیٹی لگتی تھی۔ ڈور اوپن کیا تو روحی سامنے تھی۔ سونیا نے کہا سلام بی بی جی، مگر وہ بنا جواب دیے ہی بولی پیچھے ہٹو۔ سونیا نے ایک نظر باہر دوڑائی، شاید وہ اسفند کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند ابھی باہر تھا، پارکنگ میں گاڑی لگا رہا تھا۔ سونیا روحی کے پاس آ کر بولی بی بی جی اسفند صاحب نہیں آئے کیا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو روحی نے ایک نظر اس سونیا پر ڈالی جس کے وجود پر کافی مہنگا اور برانڈڈ جوڑا دیکھے حیران ہو گئی۔ وہ کہیں سے بھی وہ سونیا لگ ہی نہیں رہی تھی جو ان کی ملازمہ ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ روحی کوئی جواب دیتی، ملک اسفند مین ڈور سے گھر میں انٹر ہوا تو سونیا نے چھپی سی نظر اس پر ڈالی، ہچکچاتے ہوئے بولی کہ آپ دونوں بیٹھیں، میں چائے لاتی ہوں۔ جس پر روحی بولی او ہیلو میڈم، ہم اس گھر میں کوئی مہمان نہیں ہیں بلکہ یہ میرا گھر ہے، اور یوں تابع داری کا مظاہرہ کر کے تم اپنی جگہ بنانے کی کوشش مت کرنا۔ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ۔ سونیا بولی معافی چاہتی ہوں بی بی جی اگر برا لگا تو۔
اسفند، جس نے روحی سے کہا کم آن سویٹ ہارٹ، ریلیکس رہو، اور میں نہیں چاہتا کہ اس تھوڑے سے عرصے میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹربنس ہو، سو کوپریٹ تو کرنا ہوگا روحی تمہیں۔ سونیا جو پاس کھڑی اسفند یار کی جانب دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ کیا روحی بی بی کا مجھے ڈانٹنا اسفند کو برا لگا ہے۔ اسفند نے ایک نظر سونیا پر ڈالی جو معصوم سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اس کی گردن پر وہ نشان موجود تھا جو اسفند یار نے اپنی شدتیں اتارتے ہوئے اس کی گردن پر ڈالا تھا۔ اس سے پہلے کہ روحی کی نظر پڑتی، اسفند نے اشارہ سے سونیا کو گردن کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ چھپاؤ، مگر وہ صدا کی بیوقوف جو سمجھ ہی نہ سکی۔ اسفند روحی سے کہنے لگا جاؤ اپنا سامان کمرے میں سیٹ کرو، اور پلیز روحی ریلیکس رہنا، یہ سب میرے لیے بھی مشکل ہے مگر ہمارے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ اماں جی دوسری بہو لانے کا کہہ رہی ہیں، میرے ساتھ تو تمہیں دینا پڑے گا۔ روحی اپنے کمرے میں گئی تو اسفند نے سونیا سے کہا ایک کپ کافی میرے لیے لے کر کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ سونیا کافی بنا کر کمرے میں گئی جہاں اسفند یار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ روحی جو دوسرے کمرے میں اپنے کپڑے وغیرہ نکال کر الماری میں رکھ رہی تھی، وہ ڈرتی ڈرتی کافی اسفند کو پکڑا کر کمرے سے جانے لگی کہ روحی بی بی نہ دیکھ لے۔ اسفند سونیا کے سامنے کھڑا ہو کر بولا ملک اسفند یار ہوں میں، میرے فیصلے کو سب کو ماننا پڑتا ہے، اور تم جس مقصد کے لیے میری زندگی میں ہو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے قریب تو آنا ہی پڑے گا۔ سونیا جس کے گالوں کی لالی چھلکنے لگی وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی کہ اسفند نے ایک جھٹکے میں اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ اسفند کے سامنے سونیا کا جسم تو ایک گڑیا جیسا تھا جس کا وزن اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا تو وہ بولی آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اسفند بولا ابھی کچھ کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے رات کو بہت اچھے سے تیار ہونا میرے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں کو چھوتا ہوا اس کے اوپر سے اٹھا، اپنی مونچھوں کو سیٹ کر رہا تھا کہ سونیا بولی آپ مجھے اس وقت اشارے سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو اسفند نے اسے پیچھے سے پکڑا اور لے جا کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا یہ دیکھو تمہاری گردن کا نشان، اسے کہہ رہا تھا کہ دوپٹے میں چھپاؤ، اور سنو روحی کچھ کہے بھی تو تم آگے سے کوئی جواب نہیں دینا۔ سونیا نے تابیداری میں سر ہلایا تو کافی کا کپ پکڑے باہر نکلا اور کافی پیتے پیتے وہ روحی سے کہنے لگا کہ میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، گاڑی باہر موجود ہے اگر کہیں آنا جانا ہوا تو۔ روحی نے مسکراتے ہوئے اسفند کو اللہ حافظ کہا۔ سونیا جو دور سے یہ سب حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسفند آفس کے لیے نکلا تو روحی نے سونیا کو کہا جاؤ ایک کپ کافی لاؤ۔ وہ سونیا جو اب روحی کا کام والی نہیں تھی بلکہ اس کی سوتن تھی، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے کچن میں گئی اور کافی کا کپ بنا کر باہر روحی کو دینے گئی۔ روحی نے اشارے سے کہا ٹیبل پر رکھ دو، اور خود روحی بغور سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ سونیا جیسے ہی کپ رکھنے کے لیے جھکی تو دوپٹہ اس کی گردن سے سرک گیا۔ اس کی گردن پر اسفند کی شدت بھری مہر دیکھ کر روحی تڑپ سی گئی اور اٹھ کر سونیا کو بازو سے جھنجھوڑ کر قریب کر کے کہنے لگی تم 2 ٹکے کی ملازمہ ہو، اس سے بڑھ کر تمہاری کوئی اوقات نہیں سمجھی، اور ضرورت سے زیادہ اسفند کے قریب مت آنا۔ اس کی بیوی روحی اسفند زندہ ہے، اس کا خیال رکھنے کو۔ روحی زہر آلود لہجے میں سونیا کو دھکا دے چکی تھی کہ وہ سامنے ٹیبل سے ٹکرائی اور اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ وہ بیچاری کراہ کے رہ گئی کہ آخر اس کا جرم کیا ہے جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ روحی ایک پل کو گھبرا گئی کہ اسفند کو کیا کہے گی، پھر فوراً چالاکی سے اس کو ڈراتے ہوئے بولی اگر اس بات کی بھنک اسفند کو لگی تو اس سے بھی برا حال کروں گی تمہارا۔ سونیا ماتھے پر دوپٹہ رکھے روتی ہوئی کمرے میں گئی اور شیشے کے سامنے اپنا خون آلود چہرہ دیکھ کر وہ معصوم سی بچوں کی طرح رونے لگی۔ ادھر روحی جو فون پر مصروف تھی اپنی کسی دوست کے ساتھ کہہ رہی تھی دیکھو الشبا، میں اس بانجھ پن سے تنگ آ گئی ہوں، اگر کسی ڈاکٹر کا پتہ ہے تو بتاؤ، پیسوں کی پرواہ مت کرنا مگر مجھے اولاد چاہیے۔ الشبا نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ میری ایک دوست UK سے ڈاکٹر بن کے آئی ہے اور اب تک اس کے ریویوز بہت اچھے ہیں، تم ایک کام کرو ابھی آ جاؤ میری طرف، ہم دونوں ساتھ میں چلتی ہیں۔ الشبا کی بات پر ایک بار پھر روحی کے دل میں امید کی کرن جاگی، مگر وہ اس بار اسفند کو بنا بتائے اپنا علاج کروانے لگی۔ روحی جو تیار ہو کر نکلی اور جاتے ہوئے بڑا اترا کر سونیا کو بولی کہ میں ادھر دوست کی طرف جا رہی ہوں، تم مین ڈور لاک کر لینا۔ سونیا جس کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا، روحی کو ذرا احساس نہ ہوا اور وہ چلی گئی۔
آج سونیا اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت روئی۔ خود سے وہ اپنی پٹی بھی نہ کر سکی، بس اپنے دوپٹے کو وہ ماتھے پر لپیٹ کر لیٹی تھی کہ اچانک سو گئی۔ وقت کا اسے احساس تک نہ ہوا کہ شام کے 4 بج گئے اور روحی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ باہر بیل بجی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ حیران سی ہوئی اور سوچا کہ روحی ہوگی۔ جیسے اس نے بے دہانی میں ڈور اوپن کیا تو سامنے اسفندیار تھا۔ سونیا گھبرا سی گئی اور دوپٹے سے اپنا زخم چھپانے لگی۔ زخم تھا بھی سامنے ماتھے پر اور خون بھی لگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک پل کو اسفند رکا اور سونیا کو کہنے لگا، یہ کیا ہوا؟ وہ جسے کوئی بہانہ ہی نہ سوچ رہا تھا۔ وہ اسفند جی، وہ بتاؤ گی کیا ہوا؟ کہیں روحی نے تو تمہیں؟ آدھی بات ابھی اسفند کے منہ میں ہی تھی کہ وہ سونیا جو اسفند کے سینے تک بامشکل آتی تھی زور سے اس کے ساتھ لگ گئی اور بولی، آپ روحی بی بی سے مت پوچھیے گا ورنہ وہ مجھے اور ماریں گی۔ اسفند کا دل اس بار زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا مگر ظلم کرنے کا خواہاں نہیں تھا۔ وہ سونیا کو دونوں کندھوں سے پکڑتا اپنے سامنے کرتا ہوا بولا، کیا مطلب؟ روحی نے یہ سب کیا ہے؟ کیا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ تو وہ معصوم سی بولی، میں جب بی بی جی کو کافی دینے گئی تو میری گردن سے دوپٹہ سے رہ گیا اور اس نشان پر ان کی نظر پڑ گئی جس پر وہ غصے سے لال ہوئی اور مجھے زور سے دھکا دیا۔ میرا سر ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا۔ اسفند اونچی آواز میں روحی کو پکارنے لگا تو سونیا نے بتایا کہ بی بی جی گھر پر نہیں ہے۔ کیا مطلب گھر پر نہیں ہے تو کہاں ہے؟ شاید وہ کسی الشبہ دوست کا ذکر کر رہی تھی، انہی کی طرف گئی ہیں۔ اسفند بولا، اچھا چلو چھوڑو، تم ادھر آؤ۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر صوفے پر بیٹھا جہاں سونیا اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسفند اس کا زخم صاف کر کے بینڈیج لگانے لگا۔ سونیا کہنے لگی، اسفند جی، آپ میرا اتنا خیال مت رکھیے کہ مجھے آپ سے محبت ہو جائے اور پھر جب آپ مجھے چھوڑو تو مجھ سے رہا نہ جائے۔ وہ نظریں جھکائے بھیگے سے لہجے میں بولتی۔ ایک بار ملک اسفند کا دل دھڑکا گئی۔ یہ کہہ کر اداس سے لہجے میں وہ اٹھی اور بولی، آپ فریش ہو جائیں، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کچھ دیر وہ سونیا کے چہرے کو دیکھتا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کی کمر پر پھیرتا رہا کہ اس کی آنکھوں میں خماری سی چھانے لگی۔ ایک جھٹکے میں ہی اس نے سونیا کو صوفے پر لٹایا اور خود اس کے گلاب جیسے ہونٹوں کو رس پینے لگا۔ سونیا کی سسکیاں اسفند یار کے جذباتوں میں لگی آگ کو اور ہوا دے رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو چھوڑے بنا ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ساری شرٹ اتار چکا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک ایک کر کے سونیا کو بے لباس کرتا گیا جیسے ہی اسفند نے سونیا کے ساتھ۔ کہانی کا اگلا حصہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔